أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگان دوستو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں وہ تمام کے تمام انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی ہے۔ انسان ذرا خود بھی غور کرے کہ سر سے لے کر پاؤں تک انسان کے جسم کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی نعمتوں سے انسان کو سرفراز فرمایا ہے، اگر وہ اس کو گنتی بھی کرنا چاہے تو وہ گر نہیں سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ ایک آنکھ کی نعمت لے لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے سر کے اندر آنکھ بنائی ہے۔ یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، جس کی آنکھ کی روشنی چلی گئی ہو اور جس کو آنکھ نہ ہو ان سے جا کر کے پوچھئے کہ اس کی قدر کیا ہے۔ اسی طریقے سے زبان ہے، کان ہے، آنکھ، ناک وغیرہ، یہ جتنی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو یہ نعمت ملی ہے، اس کی قدر ہر حال میں ہونا چاہیے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک بہت ہی بڑی نعمت جو اس مہینے کے اندر چند دنوں پہلے ہم لوگ گزار کر کے آئے ہیں، جسے بقرعید کہتے ہیں اور قربانی کا عید کہتے ہیں۔ اس کے تعلق سے ہر ایک آدمی جانتا ہے، پڑھ کر کے ہو، کانوں سے سن کر کے ہو، لیکن اس کا اصل پیغام کیا ہے؟ یہ جو اللہ نے نعمت دی تھی، جس سے ہم لوگ گزر کر کے آئے ہیں، بقرعید کا دن، عید الاضحیٰ کا دن، یہ جو خوشی کا دن تھا، اس سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے؟ صرف یہی کہ اچھا کپڑا پہن لو اور دوستوں سے، رشتہ داروں سے، احباب سے مل جل کر کے خوشیاں منا لو اور جتنا ہو سکے کھانے پینے کی سہولتیں مہیا کر کے پیٹ کو بھر لو، کیا یہ پیغام تھا یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا پیغام ہے؟ انسان کو اس دنیا کے اندر جو پیدا کیا گیا ہے، کھانے کے لیے نہیں، کمانے کے لیے نہیں، اور صرف شادی بیاہ کر کے رشتہ داری اور دوستی نبھانے کے لیے نہیں۔ انسان کی پیدائش کا اصل مقصد اس دنیا کے اندر ہے کہ اللہ کی عبادت کرے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ پروردگار عالم کی بات مان کر کے اللہ کا بندہ بن کر کے اس دنیا کے اندر زندگی گزارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس کام کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی تمام کے تمام ضرورتیں دیکھنے کے قبیل سے ہو، پکڑنے کے قبیل سے ہو، چلنے کے قبیل سے ہو، یا اسی طریقے سے کھانا پینا، پہننا، اوڑھنا، رہنا، سہنا، دنیاوی ضروریات زندگی کی جتنی چیزیں ہوا کرتی ہے، پروردگار عالم نے انسانوں کو صرف اس لیے دیا ہے تاکہ اللہ کی عبادت کرنے میں یہ تمام چیزیں مدد کر سکیں۔ اس لیے کہ آدمی اگر
اللہ اگر کسی کی نیند کو اڑا دے، سوئے گا نہیں تو چند دنوں میں بیمار پڑ جائے گا، کھانا نہیں کھائے گا، کمزور ہو جائے گا، پانی نہ ملے پیاس سے مر جائے گا، اور اسی طریقے سے بیمار پڑنے کے بعد اگر دوا وغیرہ استعمال نہیں کرے گا تو وہ ہلاکت کو پہنچ جائے گا۔ اسی طریقے سے اور بھی جتنی ضروریات کی چیزیں ہیں یہ سب کے سب انسان کے لیے ہے۔ جب کھائے گا، وقت پر پانی پیے گا، وقت پر دوائیاں لے گا، وقت پر سوئے گا، وقت پر جاگے گا تو انسان کی صحت بنے گی، طاقت رہے گی۔ اس طاقت اور قوت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرے گا، عبادت کرے گا۔ پتہ چلا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں دنیا کے اندر جو انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کی اللہ کی عبادت کے لیے انسان کی مدد کرنے والا ہے، انسان کا مددگار ہے۔ یہ انسان کی مددگار ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب جو یہ وقت گزرا ہے عید الاضحیٰ کا دن، یہ انسان اپنا روپیہ پیسہ خرچ کر کے اتنا بڑا اجر و ثواب حاصل کر رہا ہے، اتنا بڑا اجر و ثواب حاصل کر رہا ہے کہ ایک جلیل القدر نبی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی، وہ اتنا بڑا اجر و ثواب اب آج کے ڈیٹ میں آدمی کر رہا ہے تو صرف ایک جانور پر، اور ایک حصہ صرف 3,035 یا 4,000 روپے کی بدلے میں اسے اتنا بڑا اجر و ثواب مل رہا ہے۔ تو اب اس اجر و ثواب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی دل بھر کھا لے، پیٹ بھر کھا لے اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جائے، ایسا نہیں، بلکہ جس طریقے سے خوشیاں منا کر کے آئے ہیں، یہ سبق ملتا ہے اس سے کہ اللہ کے بندو، جس طریقے سے تم قربانی میں اجر و ثواب کما رہے ہو، قربانی کر رہے ہو تو صرف ایک جانور کی قربانی نہیں ہے، بلکہ تمہاری خواہشات کی بھی قربانی ہونی چاہیے، اگر تمہاری نیند کی بھی قربانی ہونی چاہیے، تمہاری ضرورتوں کی بھی قربانی ہونی چاہیے۔ اور اگر پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ اللہ کے بندو تمہیں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، تو چاہے نیند کے حالت میں ہو تمہیں نیند کی قربانی دینی ہوگی۔ تیز گرمی اور دھوپ ہے تو اس گرمی کو برداشت کرنا ہوگا، اور اس وقت جو دل چاہ رہا ہے کہ گھر سے باہر مسجد تک نہ جائے، بڑی تیز دھوپ ہے، گرمی ہے، یا سردی کے موسم میں تیز سیت لہری چل رہی ہے، دل چاہتا ہے کہ مسجد نہ جائے، یہ جو تمہاری خواہش ہے، دلی تمنا ہے، ان تمام چیزوں کی قربانی ضروری ہے۔ اللہ کے نام پر ان تمام چیزوں کی قربانی ہوتی ہے۔ یہ پیغام ملتا ہے اس سے، صرف یہ نہیں کہ آدمی سالوں بھر ان وقتوں کا انتظار کر لے، اور انتظار کر کے جب یہ وقت آ جائے تو جتنا بہتر سے بہتر ہو جانور بنا کر کے آدمی کھا پی لے اور پھر اللہ کو بھول جائے، یہ انسان کی سب سے بڑی غلطی ہے، سب سے بڑی غلطی ہے۔ آج جو ہمارے حالات چل رہے ہیں، جو ہماری حالتیں ہیں، مسلم معاشرے کی اور مسلم قوم کی جو حالت چل رہی ہے، یہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے طور پر غور و فکر کر لے، خود اپنی ذات کے اندر غور و فکر کر لے، اپنے گھر کے اندر غور و فکر کر لے کہ آخر ہمارا طریقہ، ہمارا رہنا
ہمارا چال چلن، پہننا اوڑھنا، ہمارا اس دنیا میں زندگی گزارنا کتنا اللہ کی مرضی کے مطابق ہے اور کتنا اللہ کی مرضی کے خلاف ہمارا چل رہا ہے۔ غور کریں گے، اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر کے، پروردگار عالم کو حاضر و ناظر سمجھ کر کے غور و فکر کریں گے اور اخلاص کے ساتھ غور و فکر کریں گے، پروردگار عالم آپ کی سوچ کے اندر اچھی بات پیدا فرما دے گا، اور جو وقت پہلے گزر چکا ہے لاپرواہی میں، گناہوں میں، اس کی طرف آپ ذہن ڈال کر کے اللہ کے سامنے رو کر کے، گر گرا کر کے پروردگار عالم کے سامنے معافی مانگے، اللہ پاک معاف فرما دے گا۔ اور جو وقت آگے مل رہا ہے ان وقتوں کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی مرضی کے مطابق اگر گزار رہے ہیں، تب جا کر کے اس میں کامیابی اور بھلائی ہے۔ وگرنہ پوری دنیا کے حالات ہر شخص کے سامنے ہے۔ آج مسلمان اور شریعت اسلام کے تعلق سے دنیا کا نظریہ کیا ہے اور دنیا کا کیسا ماحول بگڑ چکا ہے، ہر شخص جانتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، یہ پوری دنیا کی طاقتیں، دنیاوی کام کاج اور دنیاوی ماحول اور معاشرہ، پروردگار عالم اگر چاہے تو یہ سارے کے سارے نظام کو سیکنڈوں میں درست فرما دے گا۔ پروردگار عالم کی مرضی کے مطابق ایک دن کا بھی ایک پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا ہے، تو اتنے بڑے حالات کیسے آ سکتے ہیں؟ پتہ چلا کہ حدیث شریف کے اندر غور کیجئے تو یہ بات معلوم ہوگی۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جب انسانوں کا عمل برباد ہو جائے گا، دین سے دوری ہو جائے گی، اللہ کو بھول بیٹھے گا، قرآن کریم کو بھلا دے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کو نعوذ باللہ پسے خشک ڈال دے گا، تو اللہ پاک اتنا ناراض ہوگا، اتنا ناراض ہوگا کہ پروردگار عالم آسمان سے مصیبتوں کا نزول فرمائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے کہ انسانوں کی سمجھنے کے لیے بہت موٹی موٹی سی باتوں کا مثال بھی دیا ہے۔ فرمایا، حدیث کے اندر صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ موتی جب دھاگے کے اندر پرویا جاتا ہے، ہار موتی کا وہ دھاگا ٹوٹ جائے تو ذرا سوچئے کہ اس میں سے موتی کس طریقے سے لگاتار گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ارے تسبیح کا دھاگا پرویا ہو، دھاگا اگر ٹوٹ جائے تو وہ دانہ کتنی تیزی کے ساتھ گرنے لگتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے تم دیکھتے ہو کہ موتی کا دھاگا ٹوٹ جانے کے بعد موتیاں یکے بعد دیگرے کتنی تیزی کے ساتھ اس دھاگے میں سے گرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، جب انسان کا عمل برباد ہو جائے گا، دین سے دوری ہوتی چلی جائے گی، اللہ اور رسول کو بھول بیٹھے گا، قرآن کریم کو ہاتھ نعوذ باللہ نہیں لگائے گا، تو ایسے حالات میں آسمان سے مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں اسی طریقے سے نازل ہوتی ہوئی چلی آئیں گی جیسے موتیاں دھاگے سے گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ آج ہر شخص غور کرے، دور غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب سے پہلے اپنے جسم کے اندر غور و فکر کرے کہ آج کوئی بھی آدمی خود اپنے جسمانی اعتبار سے سکون و اطمینان سے نہیں ہے،
کبھی سر کا درد، کبھی آنکھ کا درد، کبھی کان کا درد، کبھی پیٹ کا درد، کبھی پیٹ خراب، کبھی یہ درد، کبھی وہ درد، کبھی یہ بیماری، کبھی وہ بیماری، کبھی ایسا کبھی ویسا۔ خود بسا اوقات انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ 1 سال 6 مہینہ 2 سال سے ہم پریشان ہیں، اس کی دوا لیتے ہیں، یہ پریشانی، وہ دوا لیتے ہیں، وہ پریشانی چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ آج سے 40 سال پہلے لوگ بڑھاپے کو پہنچ جاتے تھے، پوری زندگی میں سر کا درد نہیں ہو پاتا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا، بخار نہیں آ پاتا تھا، یا اور کوئی ایسی پریشانی جو ہوا کرتی تھی نہیں آتی تھی۔ اور آج کل تو پیدائشی بچے کو ساری بیماریاں اور بچپن سے بلوغ کی حالت کو پہنچنے کے بعد یہ ساری پریشانیاں آنے لگتی ہیں۔ کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ یہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اپنی ذات کے بعد خود اپنے گھروں کے اندر غور و فکر کر لیجئے کہ آج جو ہمارے گھر کے اندر جو اسلامی تعلیمات ہونا چاہیے، اسلامی ماحول اور معاشرہ ہونا چاہیے، اسلامی رہن سہن ہونا چاہیے، اسلامی پہناوا اور اوڑھنا ہونا چاہیے، اسلامی کھانا پینا ہونا چاہیے، اسلامی بستر ہونا چاہیے، کیا اس طریقے کا ہمارے گھروں کے اندر ہے؟ ہرگز نہیں۔ شاید کہ بہت سارے گھر تو ایسے ہوں گے جس گھر کے اندر ضرورت کی ساری چیزیں موجود ہیں، کھانا پینا پہننا اوڑھنا اور گیسٹ روم، یہ روم وہ روم، ساری چیزیں گھروں کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اور شاید کہ مسلمانوں کا بہت سارا گھر ایسا ہے جس کے اندر قرآن کریم نہیں ہو سکتا ہے، قرآن نہیں ہوگا۔ اور اگر بھولے سے صحیح یا باپ دادا پردادا کی یادداشت میں اگر قرآن کریم گھر کے اندر ہے بھی تو ذرا بدلا دے، اتنے بڑی آبادی کے اندر کتنے گھروں سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ شاید کہ 1000 میں سے 25 گھر بھی ایسے نہیں ملیں گے جس گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ آج ہماری حالت ہے۔ اور دنیاوی اعتبار سے کل تک ہماری ماں بہنیں جو کپڑا پہن کر کے باہر نکلا کرتی تھی تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ مسلمانوں کی گھر کی عورتیں ہیں، دور سے دیکھ کر کے سمجھ جایا کرتے تھے کہ یہ مسلمانوں کے گھروں کی عورتیں ہیں۔ اور آج قریب آ کر کے بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اس عورتوں کا، یہ لڑکیوں کا کسی مسلم گھرانے سے بھی تعلق ہے، یہودی نصرانی اور جو کہہ لیجیے اس سے بھی بدتر حالت اس کا پہننا اور اوڑھنا ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہم آپ سارے لوگ اس بات کو جانتے ہیں۔ کہاں گئی ہماری غیرت؟ ہم اپنے آپ کو مرد کہلاتے ہیں، آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہلاتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں کی یہ حالت ہے، نماز سے کوسوں دوری ہو گئی، قرآن کی تلاوت سالوں سال نہیں ہو پاتی ہے۔ بہت زیادہ تو صبرات میں 10 وہ کرائے پر آدمی لا کر 10 منٹ کے لیے پڑھوا لیا، قرآن خوانی کروا لیا، سمجھ گئے کہ پورے سال اب وہی چلتا رہے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ آج ہمارا گھر غیروں سے بھی بدتر ہو چکا ہے۔ ہماری اولادیں، ہماری بہو اور بیٹیاں غیروں کی بہو بیٹیوں سے بھی بدتر ہو چکی ہے۔ اب ہم آپ تب جا کر کے ابھی بھی ہمیں ہوش نہیں مل رہا ہے، اور گھر کے اندر جب غور و فکر کرتے ہیں پتہ چلا کبھی بیوی بیمار ہے، کبھی بیٹا بیمار ہے، کبھی بیٹی بیمار ہے، کبھی بہو کے ساتھ یہ پریشانیاں، کبھی کوئی چلتے ہوئے گرا پاؤں ہاتھ ٹوٹ گیا، کوئی چھت سے گرا پاؤں ہاتھ ٹوٹ گیا، گھر بالکل جہنم بن چکا ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں سانس لینے کا بھی موقع نہیں مل رہا ہے۔ اب ہم سر پیٹتے پھرتے ہیں کہ ارے بیٹا کی شادی کر کے لایا، بہو نے کیا جادو کر دیا، ایک دم بہو کا غلام ہو کر کے رہ گیا، تو اس کی موت مار لیا، تو یہ کیا وہ کیا۔ اللہ کے بندوں کاہے کے لیے کوئی موت مارے گا؟ کوئی بیٹی والے کو آپ کے بیٹا کا اگر موت مارنا ہوتا تو وہ شادی کیوں کرتا؟ کیوں
کرتا۔ یہ ہماری بدعمالی کا نتیجہ ہے جو اپنی کمی پر، اپنے کرتوت پر، اپنے برے اخلاق و کردار پر اپنا پردہ ڈال رہا ہے انسان، اور بیٹی بہو پر یا اور دوسروں پر الزام ڈال رہا ہے۔ آپ اللہ کی بات مانیے، ساری دنیا آپ کی غلام ہو کر کے رہ جائے گی، ساری دنیا آپ کی غلام ہو کر کے رہ جائے گی۔ وہ پرانے زمانے سے ایک واقعہ بہت مشہور ہے اور چلتا آ رہا ہے کہ ایک آدمی نے یہ کہا، کاشتکار تھا، کھیتی باڑی کرتا تھا، دروازے پر بیل وغیرہ رکھے ہوا تھا۔ اس نے یہ کہا کہ جس دن میرا رب مجھ سے راضی اور خوش ہوتا ہے میں ان کو پہچان لیتا ہوں، اور جس دن میرا رب مجھ سے ناراض ہوتا ہے تو میں اپنے رب کو پہچان لیتا ہوں۔ پوچھا کیسے؟ کہا کہ میرے دروازے پر جو یہ بیل ہے نا، جس سے میں کھیتی باڑی کرتا ہوں، کھیتی کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں جب اس کو کام کے لیے، ہل جوتنے کے لیے کھولنے کے ارادے سے میں جاتا ہوں، تو جس دن وہ سر جھکا کر کے خاموشی کے ساتھ اگر میرے ساتھ چل دیتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں میرا رب آج خوش ہے، میرا رب آج مجھ سے خوش ہے۔ اور جس دن میرے اوپر غراتا ہے، مارنے کے لیے دوڑتا ہے، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج میرا رب مجھ سے ناراض ہے، ضرور کوئی مجھ سے کمی ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے۔ پھر میں جب غور و فکر کرتا ہوں، سوچتا ہوں، تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں اللہ کی نافرمانی فلاں کام میں ہوئی ہے۔ پھر میں توبہ کرتا ہوں، روتا ہوں، گڑگڑاتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ پھر اس بیل کے پاس جب جاتا ہوں تو وہی بیل سر جھکا کر کے میرے پاؤں پر رکھ دیتا ہے۔ اللہ جس سے خوش ہو، اللہ جس سے راضی ہو، پروردگار عالم اور ساری دنیا کو اس کا غلام بنا کر کے رکھ دیتی ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہلاتے ہیں۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ پورا کا پورا وقت، یہی نہیں پوری زندگی ہماری اللہ کی نافرمانی میں گزر رہا ہے۔ تو ہماری اولاد ہماری بات کیسے مانے گی؟ ہمارے ماتحت گھر کے اندر جو لوگ ہیں وہ ہماری بات کیسے مانیں گے؟ ہم سے چھوٹے ہمارا ادب کیسے کریں گے؟ بڑوں کی شفقت اور مہربانی ہمارے اوپر کیسے آئے گی؟ کبھی نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے کہ ہمارا رات و دن، صبح و شام، ہماری زبان، ہماری آنکھ، ہاتھ، پاؤں، دل، دماغ، ہماری پورا کا پورا ہمارا وقت اللہ کی نافرمانی میں گزر رہا ہے۔ پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ میرے من کے مطابق کام ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ابھی جو ہم لوگوں نے بقرعید گزارا ہے، اس سے جو ایک خاص پیغام ملتا ہے کہ اللہ کے بندو اپنی خواہشات کو چھوڑو، اپنی خواہشات کو قربان کرو۔ اللہ جس کام کا حکم کرے اس کام کے اندر اپنی دلی خواہشات، اپنی منمانی چیزیں، جو بھی رکاوٹیں آوے اس کو کی قربانی کر دو، اس کو چھوڑ دو، اور اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارو۔ یہ ایک خاص پیغام ملتا ہے۔ اس پیغام پر عمل کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے، اور اس پر عمل کرنے میں ہی انسان کی اپنا خود بھلائی اور کامیابی ہے۔ جب اللہ کی بات مان کر کے دنیا میں زندگی گزارے گا تو اللہ پاک راضی اور خوش ہو جائے گا، دنیا کی زندگی بھی سنور جائے گی اور آخرت کی زندگی بھی اس کی اچھی ہو جائے گی۔ اور اگر من پسند زندگی گزارتے رہے، اپنے من کی سنتے رہے، تو اس دنیا میں جو پریشانی ہے وہ تو ہے ہی، قبر میں بھی چین و سکون نہیں ہوگا، اور مرنے کے بعد آخرت کی زندگی جہنم کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ اس لیے ہر شخص اپنے طور پر غور و فکر کرے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، پروردگار عالم کی تو اتنی نعمتیں انسانوں کے اوپر ہے کہ اگر کوئی آدمی چاہے گنتی کرنا تو اسے گن نہیں سکتا، بالکل گنتی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے جو وقت اس دنیا کے اندر مل رہا ہے اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، اسی میں کامیابی اور بھلائی ہے۔ اور اگر اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزر رہی ہے، اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے ناراض ہے، تو یاد رکھ لیجئے سوائے ہلاکت و بربادی کے کچھ بھی
کہ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.